جو ہمارے ایئر فورس نے جب واپسی جواب دیا ہے، ہم نے اٹیک نہیں کیا، ہم نے واپسی جواب دیا، ریٹیلیٹ کیا، اور جواب کا حق ہم رکھتے ہیں کیونکہ انڈیا نے بزدلانہ طریقے سے ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ساری باتیں فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلا دن تھا، جوابی کارروائی ہماری بنتی تھی، لیکن اب یہ بڑا ایک پرولونگ وہ ہے۔ میں نے تو یہاں پہ کہا ہے کہ جی اب آپ ہمارے سارے جتنے بھی انٹرنیشنل ایڈوکیسی ہے، چاہے آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑے، چاہے آپ کو یو این کے اندر جانا پڑے، میں نے کہا ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ فارن آفس میں تمام امبیسڈرس کو بلائیں، ان کے پاس جائیں، اور انڈیا کی جو ایک مینٹلٹی ہے جنگ کی، کلگام واقعہ میں نے کہا جھوٹا ہے جو انہوں نے پاکستان کو بڑھالا اس کے لیے، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ختم کیا ہے، ہمارے اوپر جو ایک جنگ مسلط کی ہے، اور جو کل رات انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا، اس کے لیے آپ تمام دنیا کے امبیسڈرس کو کالے کرتوت انڈیا کے دکھائیں، تو انشاءاللہ پاکستان ہی سب پر ہوا ہوگا۔ تھینک یو۔ جب وزیر اعظم نے آپ کو بات کی کہ اپوزیشن والے تمام چیمبر میں آئے، اسپیکر کے چیمبر میں، تو کیا اس آفر کو آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں، آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا دل بڑا کیا ہے۔ کل آپ کے سامنے کہ جو ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے، لیکن آج ہم نے اس چیز کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ملک کے اوپر جب رات کو حملہ ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی وہ نہ بھولیں۔ ہم نے اپنی ذاتی جو بھی ہمیں جو تکلیف دی گئی، ہم نے سائڈ پہ رکھی، اور آج ہم اپنے ملک کی خاطر ہر وقت اپنے ملک کی خاطر کھڑے، اپنے ملک کی خاطر بات کی۔ اس کے اوپر جو وزیر اعظم نے جواب دیا، تو ابھی واپسی پہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو لیں گے، اور خان صاحب سے اور اپنی پارٹی سے یہ بات ڈسکس کریں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو لائے عمل نظر آئے گا۔ میں نے بہت اچھا جسٹر دیا آج اپوزیشن نے، لیکن وزیر اعظم کی تقریر آپ کو کیسی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ابھی بھی ان کو چاہیے تھا کہ مزید کوئی کلیئرٹی لے کر آئیں، اور آپ کے سامنے میں نے یونائٹڈ نیشنز کی، عمران خان کے اپنے لیڈر کی، میں نے ان کو پراپر تقریر سنائی، ان کو بتایا کہ جب اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا پلوامہ کا، تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں خان صاحب نے کس طریقے سے کلیئر کٹ بات کی کہ سوچیں گے ہم بعد میں، اسٹرائک انہوں نے پہلے کیا تھا، تو ہمارے بلیو ایک پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ میں نے ان کو پوری تقریر پڑھ کے سنائی کہ اس طرح کا آپ بولڈ سٹیٹمنٹ دیں، آپ بولڈ اپنا بیان دیں، اور اگلا ہمیں لائے عمل دیں۔ خیر وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے شہداء کے لیے جانا ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے شہداء ہمارے بہت مقدم ہیں، ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، اور رات کے اندھیرے میں جس طرح بزدلانہ طریقے سے انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اس کا جواب دینا بنتا بھی تھا، لیکن ظاہری بات ہے میں پھر یہ کہہ رہی ہوں، یہ پہلا دن ہے، یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے، اس کو ہم نے بڑا سیریسلی لینا ہے۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز ہیں، ایسے میں اسکلیشنز کرنی ہے یا امن کی طرف جانا ہے، لیکن امن کی ہماری کوششوں کو کمزوری نہ لیا جائے، جس طرح خان صاحب نے کہا تھا، تو ہمیں کلیئر پالیسی چاہیے، یہی اس کے اوپر بات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں پورا ہفتہ یہ چلے گا۔ سو لیٹس سی کہ وی کم اپ ود اے ویری کہتے ہیں نا گڈ پالیسی کے ساتھ ہم آگے کے لیے آئے، لیکن انشاءاللہ پاکستان سے فرو ہوگا۔ تو میڈم یہ بتائیں، شہباز شریف نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کرتے ہیں، کیا آپ شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے اب چونکہ کویشچن صرف اتنا ہے، لیکن اس کا پورا لمبا کانٹیکسٹ ہے۔ لمبا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کل جس طرح اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے مینس کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گئے، لیکن جب رات کو بزدل انڈیا نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم نے سب کچھ بھول دیا، کیونکہ میرا ملک پہلے سلامت رہے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، تو اس کی وجہ سے آج ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کی۔ ہم نے کہا جو 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آج ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، جبکہ وہ آن ریکارڈ ہے جو ہمارے ساتھ جبر اور ظلم ہو رہا ہے، آج ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں گے۔ تو اس کے اوپر آپ جب وزیر اعظم تشریف لائے، جو انہوں نے بات کی، بیرسٹر گور صاحب نے پھر واپسی پہ اس کے اوپر جواب دیا کہ ہم اس کو پازیٹیو لیں گے، اور اپنی پارٹی سے اور خان صاحب سے ظاہری باتیں ہم ہدایات لیں گے، پازیٹیو لیں گے، اور اس کے اوپر آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے اپنا دل بڑا کیا ہے، اور آپ کو نظر آیا ہے آج آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا کہ ہم نے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں کی، حالانکہ ہمارے خلاف باقاعدہ جو ہے جس طرح ظلم جبر ہو، لیکن آج ہم نے کوئی بات نہیں کی، آج ہم ملک کے لیے صرف کھڑے ہیں۔ اب یہ بڑے دل کا مظاہرہ، بات چیت یا کوئی راہ نکالنی ہے، یہ حکومت نہیں نکالنی ہے، شہباز شریف نہیں نکالنی ہے، اور یہی میں نے کہا آج، میں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اور بلاول زرداری بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کا بھی نام لے کے کہا، میں نے کہا شہباز شریف کا بھی کہا، میں نے کہا اب آپ لوگ دل بڑا کریں، لڑائی چھوڑیں، انا کو چھوڑیں، اب آپ لوگ APC بلائے اور آپ تینوں چاروں جائیں عمران خان کے پاس جائیں، کیونکہ 90% سے زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ نے قومی یکجہتی کا ہی آپ نے آگے جو ہے وہ انڈیا کو جواب دینا، تو پھر آپ پہلے ملک کو سب کو اکٹھا کریں، اور اس کے اندر آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اس کا وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، خان صاحب سے بات ہوگی، پھر جس طریقے سے آگے ہوگا آپ کے سامنے میڈم معاملات آپ کیا ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ کب APC بلائی جائے؟ کوئی تاریخ؟ دیکھیے
تاریخ تو نہیں ہونی چاہیے. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی ہے نا کہ بزدل آپ کے ہمسائے نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو اب اس سے بڑا موقع تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قومی یکجہتی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں اور عمران خان کو بلائیں. یہی موقع ہے. اور کون سا موقع ہے؟ جی 9 مئی کو بلایا. اتھارٹی ہے یا نہیں ہے, اس پورے سسٹم کے بینیفیشری شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, مریم نواز ہے, پی ڈی ایم ہے, بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری ہیں, وہی بینیفیشری ہیں. تو جو بینیفیشری ہوگا اسی کو آگے بڑھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ نہیں, ہم پاکستان کے لیے بیٹھے. کل رات کو آپ نے دیکھا جس طرح اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے ایم ایل ایز کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے, جس طرح عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. لیکن جب رات کو بزدل انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا, پاکستان کے اوپر حملہ کیا, تو ہم نے سب چیز اپنی اسٹریٹجی چھوڑ دی. ہم یہاں پہ پاکستان کی خاطر آ گئے. جب ہم پاکستان کی خاطر آئے تو میں نے شہباز شریف سے کہا, زرداری صاحب کو بھی میں نے کہا, بلاول کو بھی میں نے کہا, اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, نواز شریف کو بھی میں نے کہا. میں نے کہا اب آپ لوگ اپنے دل بڑے کریں, جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا اب آپ لوگ اپنی انا چھوڑیں. اگر راہل گاندھی کے پاس کلگام واقعے کے اوپر, جو کہ جھوٹا واقعہ ہم نے نہیں کیا, انڈیا کا اپنا فیلئر ہے, پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, پاکستان کا خود دہشت گردی کا شکار ہے. میں نے کہا لیکن اگر کلگام کے جھوٹے بیانیے کے لیے اگر مودی راہل گاندھی کے پاس جا سکتا ہے, تو آپ تینوں چاروں, شہباز شریف, نواز شریف, بلاول زرداری, مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ لوگ کیا سارے عمران خان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں؟ 90% سے زیادہ کا ووٹ ہے عمران خان کے پاس. تو اس لیے آپ دل بڑا کریں اور آپ آئیں, ان کے پاس جائیں اور اے پی سی بلائیں اور آگے کا لائیں مان جائیں. یہ میرا ریفرنس تھا. نہیں, میں نے کہا آپ کے سامنے بہت سارے میں نے سوال کیا, آپ لوگ میڈیا گیلری میں بیٹھ رہے تھے, میں نے کہا اگلا لائے عمل انہوں نے نہیں دیا, ہمیں بتایا نہیں. اور جس طرح کلیئر خان صاحب کا میں نے یوین کے اندر ان کو تقریر پڑھ کے پورا کانٹیکسٹ پڑھ کے میں نے بتایا. میں نے کہا دیکھیں خان صاحب نے جس طریقے سے اس طرح کلیئر بات کی, ہمیں اس طرح کا آپ سے جواب چاہیے. بٹ ہی سیٹ کہ مجھے ایک جنازے کے اوپر جانا ہے. ایسو کہ کل پرسوں ترسوں جب بھی ہوگا, کیونکہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پہ سنوں گا سارے سجیشن پہ اور میں جواب بھی دوں گا, اور جو بھی پل پل کی خبریں ہوں گی میں آپ کو دوں گا. تو لیٹس ویٹ فار. جو رات کو بھارت کو چپیڑے پڑی ہیں یہ کافی ہے یا مزید بھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں اس کو اس طرح وہ کرتی ہوں, ڈسکرائب کرتی ہوں کہ جو پاکستان نے اپنا ایئر ڈیفنس کو یا پاکستان کی سیکیورٹی کو محفوظ بنایا, ریٹیلیٹ کیا, پاکستان نے اٹیک نہیں کیا. اٹیک بزدل انڈیا نے کیا ہے رات کے اندھیرے میں, مساجد کے اوپر, مدرسے کے اوپر, اور ہماری واٹر ریسورسز کے اوپر, سویلینز کے اوپر. اب جو واپسی پہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو ہمارا ایئر اسٹرائک ہوا ہے, وہ جو ہم نے اس کو جوابی کارروائی دی ہے, وہ ہم جواب کا حق رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے اٹیک نہیں کیا, ہم نے انڈیا کے اٹیک کا جواب دیا ہے. بالکل بڑا زبردست. جب رات کو یہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو میرا اور آپ کا ملک ہے, ہم نے کہاں جانا ہے, ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں. لیکن جب جوابی کارروائی ہمارے ایئر فورس نے کی, جب پتہ چلا کہ 5 وہ ہوئے ہیں, ان کے طیارے گرائے, تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر خوشی ہے. لیکن یہ پہلا گیم ہے, ہم نے وار کو بڑے سیریس لینا ہے, ہم نے انڈیا کا مخلوط چہرہ ہر فورم پہ دینا ہے. یہ تو ایک ڈیفینس ہے نا, آپ نے انٹرنیشنل ایڈوکیسی کرنی ہے, آپ نے ورلڈ بینک جانا ہے, آپ نے ICJ آپ کو جانا چاہیے, آپ کو تمام ڈپلومیٹس کو, فارن منسٹرز کو جتنے بھی ہیں ان کی دنیا, آپ ان سے ملیں. آپ پاکستان کا جو ہے وہ ایک جو بیانیہ ہے, جو پاکستان کی امن کی کوشش ہے, اس کو بتائیں, اور جو انڈیا کا مفروض چہرہ ہے. تو یہ سارے ڈیفینس اکٹھے ہمیں مل کر لڑنے پڑیں گے, اور ایک ڈیفینس ہے آپ کی قومی یکجہتی کا, پولیٹیکل لیڈران کا, جس میں آپ عمران خان کو مائنس نہ کریں, عمران خان کو کسی میں بلائیں. خاموشی سے ایک ہو کے تقریر سنی, میں دیکھو ٹیچر خان یہی کہتی ہوں, یہ سارے لمبی ایک ایکسرسائز تھی. کل ہمارے ساتھ جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا وہ ناقابل بیان ہے. آپ سب نے دیکھا ہے کہ MNS کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گئے, سب کو پتہ ہے کہ ورکرز کو اریسٹ کیے گئے, سب کو پتہ ہے کہ لاٹھی چارج ہوا ہے. لیکن جب رات کو بزدل انڈیا نے ہماری سرحدوں کے اوپر, ہمارے ملک کے اندر میزائل اسٹرائک کیا, ہمارے سویلینز کو شہید کیا, ہمارے مساجد کو, ہمارے مدرسوں کو اور ہمارے واٹر ریسورس کو جب نقصان پہنچایا, تو ہم سب بھول گئے. ہم نے کہا نہیں, سب سے پہلے پاکستان. اس کی وجہ سے آج ہم نے آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ہر بات سنی, حملے ملک کی خاطر آئے, اور میں نے پھر جواب دیا, اور میں نے یہی کہا کہ ملک کی خاطر آج جو ہمارے ساتھ 3 سالوں سے زیادہ ہو گیا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آج ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں, آج ہم ملک کی بات کریں گے, کیونکہ میرا ملک سلامت رہے. اس کے اندر پھر اور بھی میں نے بہت ساری باتیں کی. میں نے کہا جی آپ اپنی انٹرنیشنل ایڈوکیسی جاری رکھیں, انڈیا کا مقبول چہرہ دکھاتے رہیں, انڈس واٹر ٹریٹی پہ آپ جو ہیں
ایک پورا کانسٹیٹیوشنل باڈی بنائے جو مانیٹرنگ کانسٹنٹ کرتے رہیں, UN کے پاس جائیں, ICJ کے پاس جائیں, تمام ڈپلومیٹس کے پاس جائیں, اور پاکستان کی اندرونی یکجہتی کے لیے میں نے کہا کہ 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے, 90% سے زیادہ ہے. تو آپ لوگ بھی اب اپنی اناج چھوڑیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام مظالم جو ہمارے ساتھ بلا کے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں, آپ عمران خان کے APC میں بلائیں, اور آپ تمام جتنے بھی لیڈران ہیں, میں نے نام لیا, میں نے کہا نواز شریف, شہباز شریف, بلاول زرداری, آپ لوگ سارے عمران خان کے پاس جائیں اور قومی جھگڑے کے لیے عمران خان سے ملیں.